اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کی طرف سے اپنے پادریوں، جوگیوں اور راہبوں کو رب بنانے پر اور رب کی حیثیت دینے پر خلاق کائنات نے تنبیہ فرمائی اور ان کی تردید فرمائی اور ان کے اس باطل اور غلط عقیدے اور نظریے کو آشکار فرمایا۔ ما کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، میں انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے راہبوں کو جو زاہد بنے ہوئے تھے، عبادت گزار بنے ہوئے تھے، ارباب یا رب کی جمع، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر انہیں رب بنا لیا ہے، والمسیح ابن مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، انہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک الہ کی عبادت کریں، لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس سے جو یہ شرک کرتے پھرتے ہیں۔ کریمہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے۔ حاتم تائی جو عرب کا ایک مشہور سخی تھا، وہ نصرانی مذہب کا پیروکار تھا اور نصرانی مذہب پر ہی رہا اور اسی پر ہی مرا۔ کریمہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ اس نے پایا ہے، کلمہ نہیں پڑھا اس نے، کفر کی حالت میں ہی مرا ہے وہ۔ لیکن اس کے یہ بیٹے حضرت سیدنا عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کلمہ پڑھنے کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے گلے میں سونے کی سلیب لٹکی ہوئی ہے، سونے کی سلیب لٹکی ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام نے وہ توڑ دی، توڑنے کا حکم ارشاد فرمایا، ختم کروا دی۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کو سورۃ توبہ کی یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے سنا کہ انہوں نے، نصرانیوں نے اپنے مولویوں کو اور جوگیوں کو، راہبوں کو، احبار کو خدا بنا لیا ہے، رب بنا لیا ہے۔ تو چونکہ یہ عیسائی مذہب کے پیروکار تھے، وہیں پہ رہ کے آئے تھے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی وہاں رہ کے آیا ہوں، لیکن ہمارے اندر تو کوئی ایسی بات تھی نہیں، ہم تو کسی پادری کو، جوگی کو رب نہیں مانتے تھے، کسی کو خدا نہیں مانتے تھے۔ کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خدا تبارک و تعالیٰ فرما دے وہ ایک طرف، تمہارا مولوی پیر جو فتویٰ دے دے وہ ایک طرف، اسی کو تم مانتے تھے، ایسا تھا؟ انہوں نے کہا جی یہ تو تھا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی اتخاذ رب ہے، یہی رب بنانا ہے جی۔ رب تبارک و تعالیٰ کا جو ایک حق ہے نا تشریعی، یہ تم نے ان کو دے دیا، اگرچہ زبان سے تم نہیں کہتے تھے کہ یہ خدا ہیں، لیکن حیثیت تم انہیں وہی دیتے تھے، حیثیت تم انہیں وہی دیتے تھے کہ یہ جناب خدا ہیں، یہی رب ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حضرت سیدنا عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آیت مبارکہ سن کر کے اشکال پیش آیا تھا، کریم آقا علیہ السلام کے چند جملوں سے وہ ان کا اشکال رفع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں جی، ہم پر بھی یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اہل اسلام جو ہیں یہ بھی تو علماء کی بات مانتے ہیں، ہے یہ نہیں؟ یہ بھی علماء کی بات مانتے ہیں۔ اہل اسلام جو ہیں یہ بھی اپنے ائمہ مجتہدین کی باتیں مانتے ہیں، لہذا ان پر بھی وہی اشکال وارد ہونا چاہیے کہ یہ بھی علماء کی بات مانتے ہیں، تو لہذا یہ بھی، ان کو بھی انہوں نے رب بنا رکھا ہے۔ اور یہ نعوذ باللہ کئی امت میں سے ایسے جاہل لوگ ہیں جو علماء کی بات ماننے کو اتخاذ رب قرار دیتے ہیں جی، مسلمانوں کو نصرانیوں سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ سراسر باطل ہے، سراسر غلط ہے یہ والا نظریہ۔ یہاں پہ چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں
ہمارے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم علماء کی بات مانتے ہیں، مجتہدین کی بات مانتے ہیں، ان کے فتوے پر عمل کرتے ہیں، لیکن ہماری عوام میں سے جاہل بندہ بھی وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ مثال کے طور مثال دے رہا ہوں، کوئی عالم کہہ دے جی نمازیں جو ہے نا وہ 5 نہیں وہ 3 ہیں جی، بالکل جاہل لوگ وہ نماز نہ پڑھتے ہوں، ان کے مجمع میں بھی اگر کوئی بندہ یہ بات کہہ دے گا انہوں نے اسے بھی نہیں چھوڑنا ہے یا نہیں، اسے نہیں چھوڑنا انہوں نے، خبردار تو کون ہوتے ہیں، نمازیں تو 5 ہیں۔ کوئی عالم کھڑا وہ کہہ دے بھی زنا حلال ہے، بتائیں عوام چھوڑے گی؟ اگرچہ خود ناک و ناک ڈوبی ہوئی ہے اس کام میں، اس گندے عمل میں، لیکن عوام اسے نہیں چھوڑے گی۔ اگر تم نے یہ کیوں کہا کہ زنا حرام ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا؟ عالم کھڑا وہ کہہ دیجیے سود حرام ہے تو عوام ان کو پڑ جائے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ عالموں کے فتوے لیتی ہے، ان سے احکامات پوچھتی ہے، وہ بھی اس لحاظ سے پوچھتی ہیں کہ یہ رب تعالیٰ کا حکم ہمیں بتائے گا۔ اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات کرتے تو عوام بھی نہیں مانتی، جاہل لوگ بھی نہیں مانتے ہیں جی، لیکن ان کے ہاں کیا ہے جی؟ ایک بزرگ تھے وہ انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا جی بہاولپور میں بڑی پرانی بات ہے، بہاولپور میں امریکی چرچ تھا، امریکہ کا چرچ بہاولپور میں تھا، اب بھی ہے وہ چرچ تھا، وہاں پہ پادری بھی امریکہ کا ہی تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم زمانہ طالب علمی میں ہم چلے گئے وہاں پہ، ہم نے کہا دیکھیں تو صحیح ہے کیا کرتے ہیں، کہتے جب ہم وہاں گئے تو ہم نے پوچھا ان سے، ہاں جی پادری جو تھا اس سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا طریقہ کار کیا ہے یہاں پہ عبادت کرنے کا اور نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم لوگ نماز جو ہے نا وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا پہلے امام کا منہ بھی بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا، ان کا جو قبلہ ہے بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا، مقتدیوں کا منہ بھی ادھر ہی ہوتا تھا۔ اس نے کہا لیکن اب ہم نے یہ رواج ختم کر دیا ہے، اب ہم نے امام جو ہے وہ مقتدیوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، یعنی امام کی پشت ہوتی ہے قبلے کی طرف اور مقتدیوں کا منہ ہوتا ہے قبلے کی طرف۔ اس نے کہا اس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ لو یا اس طرح کی جو پڑھتے ہیں سنی ہوگی آپ ان کو۔ اس نے کہا یہ والی نماز جو ہے ہماری اب اس طرح ہوتی ہے، امام کی پشت ہوتی ہے کعبے کی طرف اور باقی سارے منہ ادھر کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب بتائیں ہمارے ہاں کوئی بندہ کھڑا ہو کے بڑے سے بڑا عالم جو ہے وہی کھڑا ہو کے کہے جی آج کے بعد میں آپ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری طرف دیکھ کے نماز پڑھیں، آپ کو پتہ ہو کیسے نماز پڑھنی ہے، جی منہ ہلانے کا آپ کو انداز معلوم ہو تو میں آپ کی طرف منہ کر نماز پڑھوں گا، بتائیں کھڑیں گے اس کے پیچھے؟ ہیں جی وہ جو اس کے سب سے بڑے ہوں گے نا معتقد وہ بھی پرے ہو جائیں گے، وہ بھی کہیں گے یار رب کے حکم کو پتہ تھا۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ ہماری عوام بھی وہ جانتی ہے کہ نہ ہم نے ان کی بات وہی ماننی ہے جو ہمارے رب کا حکم ہوگا، ان کی بات ہم نے وہی ماننی ہے جو رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں دیا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، عوام ایسی ہے ہماری الحمدللہ عز وجل۔ اچھا اب دوسرا ایک اہم مسئلہ، اب یہ جو ہم پہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ انہوں نے جناب نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب بنا رکھا ہے، یہ کتابیں بھری پڑی ہیں، کچھ لوگوں کی کتابیں لکھی بھی ہیں کہ ان اہل سنت نے، یہاں چونکہ احناف پائے جاتے ہیں تو اس لیے ہم احناف کی بات کرتے ہیں، باہر اس طبقے کے لوگ جو ہیں باہر ہیں وہ شافیوں کو پڑھتے ہیں، کبھی مالکیوں کو پڑھتے ہیں، کبھی حنابلہ کو پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ چونکہ حنفی ہیں تو ان کی ٹکر حنفیوں کے ساتھ ہے، تو اس لیے وہ پھر سارا رد جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کا کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہتے ہیں انہیں خدا بنا رکھا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ہم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں یا کوئی بھی مجتہد ہوں، ہم ان کی بات کب مانتے ہیں جی؟ کیا خیال ہے؟ تب بھی ہم ان کی بات مانتے ہیں جب قرآن حدیث کے خلاف آ جائے؟ کبھی بھی نہیں، بلکہ ان کے اپنے اقوال موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا فرمان شریف ہے میں کہ جب تم دیکھو ایک طرف حضور کی صحیح حدیث آ گئی ہے اور دوسری طرف میرا قول آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں میری بات کو دیوار میں ٹھوک دینا، رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کو اپنے سر آنکھوں پر رکھ لینا، بات تو ختم ہو گئی۔ اتخاذ رب والی بات کہاں رہی بھائی؟ جیسے مثال کے طور پر کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، میں بھی نماز نہیں ہوتی بغیر فاتحہ کے، نماز نہیں ہوتی بغیر فاتحہ کے۔ اب یہاں پر جو لا ہے نا، لا کی دو قسمیں ہیں، لا نفی جنس کا بھی ہوتا ہے، لا نفی کمال کا بھی ہوتا ہے۔ لا جو ہے وہ جنس کی بھی نفی کرتا ہے، نماز ہوتی ہی نہیں۔ لا نفی کمال کا بھی ہوتا ہے، نماز کامل نہیں ہوتی، فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن نماز کامل نہیں ہوتی۔
جیسے مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سے فرض چھوٹ جائے، نماز ہوئی ہی نہیں، واجب چھوٹ جائے تو نماز ادا ہو گئی، فرض ادا ہو گیا، لیکن ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ اس کے اندر اس کا جو نقص اس کے اندر پیدا ہوا ہے، یہ سجدہ صاحب سے یہ نقص دور ہو جائے گا، نماز آپ کی کامل ہو جائے گی۔ سمجھ آ گیا؟ لا نفی جنس اور لا نفی کمال، دونوں میں فرق دیکھیں۔ اب کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریف جو ہے وہ اتنے تک نہیں ہے۔ ایک روایت میں حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں میں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، میں کہ اس بندے کی نماز نہیں ہے جو بندہ فاتحہ تو پڑھے لیکن اس کے ساتھ اور کچھ نہ پڑھے، فاتحہ پڑھے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور نہ پڑھے۔ سمجھ آ گیا؟ تو ثابت کیا ہوا؟ اب دوسرے جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، امام کے پیچھے کھڑا ہو کے مقتدی جو ہے وہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھے گا، صرف فاتحہ پڑھے گا۔ اب ہمارے ہاں اس حدیث پاک کا محمل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، میں کہ اس بندے کی نماز نہیں ہے جو فاتحہ تو پڑھے لیکن ساتھ کچھ اور نہ پڑھے، یعنی فاتحہ پڑھ کے کچھ اور نہ پڑھے، اس کی نماز نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک اس کے محمل جو ہیں لا صلاۃ لمن یقرأ، جی لا صلاۃ لمن لا یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ من جو ہے اس سے مراد کون ہے؟ یہ من موصولہ جو ہے اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد ہمارے نزدیک، کیونکہ تین صورتیں بن سکتی ہیں، ایک اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ایک امام بنا کھڑا ہے، ایک مقتدی بنا کھڑا ہے، ان تین صورتوں کے علاوہ تو کوئی چوتھی صورت نہیں نکلتی۔ ہمارے نزدیک یہ دو صورتیں جو ہے نا، دو بندے من کا جو ہے نا مصداق بن سکتے ہیں۔ ایک امام ہے، کیونکہ ہم مانتے ہیں امام جو ہے وہ فاتحہ بھی پڑھے گا ساتھ سورت بھی پڑھے گا، اور یہ بھی ہم مانتے ہیں اکیلا بندہ جو ہوگا وہ فاتحہ بھی پڑھے گا ساتھ سورت بھی پڑھے گا، ساتھ سورت بھی پڑھے گا۔ اب کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے انما جعل الامام لیتم به فاذا کبر فکبروا فاذا قرأ فانصتوا، میں حضور نے امام تو بنایا اس لیے جاتا ہے جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب وہ قرآن پڑھنے لگے تم چپ ہو جاؤ، تم چپ ہو جاؤ۔ اب اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا؟ اور دوسری حدیث پاک دیکھیں، یعنی اس حدیث پاک میں جب امام قرات کرنے لگے تم چپ ہو جاؤ، تو فاتحہ بھی تو قرآن ہے نا، اگلی سورت بھی قرآن ہے، تو ثابت یہ ہو گیا کہ مقتدی جب امام کے پیچھے کھڑا ہو، مقتدی جب بن گیا امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو پھر نہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے نہ سورت پڑھ سکتا ہے۔ یہ دلالت صحیح حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث پاک دیکھیں، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قولوا آمین، میں جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ مطلب کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنا امام کا کام ہے، آمین کہنا تو مقتدیوں کا کام ہے جی۔ تو پھر ہم نے کہاں، یہ لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں حدیث حضور کی آ گئی ہے لیکن انہوں نے حضور کی حدیث کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے پھر جناب نعوذ باللہ من ذالک امام ابو حنیفہ کی بات کو لے لیا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی، رسول اللہ علیہ السلام کی صحیح حدیث ترک کر دی ہے، یہی تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کو خدا بنا لیا ہے۔ ہم نے کہا خدا کے بندے، ہم نے کہاں امام ابو حنیفہ کی بات مانی ہے، ہم نے تو رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث مانی ہے یہاں پہ، یہ تو حضور کی حدیث ہے نا۔ انما جعل الامام لیتم به فاذا کبر فکبروا فاذا قرأ فانصتوا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، یہ الفاظ ہیں حضور کے، کریم آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اب دونوں طرف حدیثیں آ گئی، وہ بھی حدیث آ گئی، یہ بھی حدیث آ گئی ہے جی۔ اب کریم آقا علیہ السلام کی حدیث پر عمل کر، دونوں حدیثوں کو اکٹھا رکھ کے جب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے جی ایک کی تعویل کر دی، میں کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے، میں کہ یہ حدیث اس بندے کے لیے ہے جو فاتحہ پڑھے ہی نہ، جو فاتحہ پڑھے ہی نہ ہے جی، جو فاتحہ پڑھے نہ، وہ کہ نہیں جی فاتحہ تو ہے ہی نہیں، وہ بندہ جو ہے، اب وہ بندہ جو امام کے پیچھے کھڑا ہو وہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، وہ بندہ جو امام کے پیچھے کھڑا ہو وہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، جو اکیلے پڑھ رہا ہے وہ بھی پڑھے گا، امام جب امام بنا کھڑا ہے وہ بھی پڑھے گا، فاتحہ بھی پڑھے گا ساتھ سورت بھی پڑھے گا۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ تو ہم نے کہاں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ صرف میں نے ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس طرح سارے مسائل جو ہیں ان کو اس طرح کر کے رکھتے جائیں، جوڑتے جائیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہم نے کہیں پر بھی حضور کی صحیح حدیث چھوڑ کے امام ابو حنیفہ کا قول نہیں لیا۔ ہاں، وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام شافعی کا قول موجود ہے، میں جب حضور کی حدیث صحیح آپ کے سامنے آ جائے تو
پھر ہماری بات کی کوئی وقت نہیں ہے، پھر حضور کی بات ہی لینی ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اب کئی لوگ، کچھ لوگ ایسے جو ہیں جو اپنی جاہلانہ طبیعت کی وجہ سے، ہاں جی، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اگر وہ خدا رسول کے حکم سے زیادہ اپنے کسی مولوی کے فتوے کو مانتے ہیں، خدا رسول کے حکم سے زیادہ اپنے کسی دادے پردادے کی بات کو مانتے ہیں، تو ان کا ہمارے ساتھ لینا دینا نہیں ہے، ان کا ہمارے ساتھ لینا دینا نہیں، یہ پکی بات ہے۔ ہاں، اگر وہ ان کے نزدیک یہ ہے نا، ہاں جی، ان کو حدیث سنائیے وہ کہ جی پیر کیا کہتا ہے، ان کو قرآن سنایا جائے وہ کہ جی پیر کیا کہتا ہے، تو سمجھو اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے، نہ اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے، نہ ہم اس کا دفاع کریں گے کبھی بھی، بلکہ اس کا ہم رد کریں گے کہ یہ جاہلانہ رویہ چھوڑو اور تم وہ رویہ اپناؤ جو کریم آقا علیہ السلام نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ ہاں، جب خدا رسول کی بات آ جائے تو پھر سارا کچھ ختم، پھر کسی کی نہیں سننی ہم۔ آج بھی کریم آقا علیہ السلام کی سنت کریمہ کی بات کی جائے تو کہتے ہیں جی ہمارے دادا نے تو یوں لکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سری آ جائے، کہا جائے، اور جس مقصد کے لیے حضور نے ساری زندگی بتائی ہے، گزاری ہے، جس مشن کے لیے آقا علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، اس مشن کی بات کر دیں تو کہتا ہے ہمارے دادا نے تو یہ لکھا تھا، اس کی بات نہیں کرنی آپ نے، تو سارے وہیں بھی ہٹ جاتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کی بات نہیں کرتے۔ تو ایسا نظریہ رکھنے والے بعض اخبث لوگ موجود ہیں اور ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ چاہے گدی نشین بنے، چاہے وہ پیر بنے، چاہے وہ مرشد ہوں، چاہے وہ قائد ملت ہوں، قائد اہل سنت ہوں، وہ جو بھی ہوں۔ سمجھ آ گیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، میں اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک الہ کی عبادت کریں، صرف ایک الہ کی عبادت کریں، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ آیت مبارکہ نا، یہی آیت مبارکہ۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ امام راضی تو مجھے وہابی لگتا ہے، امام راضی وہابی لگتا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے جی انہوں نے یہ آیت مبارکہ پڑھ کے نا پیروں کو بھی رگڑ دیا ہے، پیروں کو بھی رگڑ دیا ہے۔ میں نے کہا یار اب تمہیں کیا سمجھائیں، آپ نے کون سی کمی چھوڑی ہے؟ جب آپ کے نزدیک پورے سال میں نمازیں قضا کرنا آسان ہو اور پیر کا عرس قضا کرنا آسان نہ ہو، تو رگڑنے کے تو آپ بھی قابل ہیں، پھر تو ضروری ہے کہ آپ بھی ساتھ چھلے جائیں، آپ بھی رگڑے جائیں۔ آپ کون سی باتیں کرتے ہیں کہ امام راضی رحمہ اللہ نے جناب آپ وہابی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، عجیب بد دماغ قسم کے لوگ ہیں، خود کو نہیں بدلنا، بزرگوں کو غلط کیا دینا۔ ہمارے لوگ جو ہے نا آج کل کے، ہر بندہ اصلاح کے لیے بیٹھا ہے، بزرگوں کی بڑوں کی اصلاح کے لیے بیٹھا ہے، اپنی اصلاح کو کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رب تبارک و تعالی نے لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، سبحانہ عما یشرکون، میں وہ پاک ہے اس سے جو یہ شرک کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔